ان کا کلمہ پڑھا ہے نا، حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اپنے مبارک پیٹ پر، صحابہ نے ایک باندھا ہوا تھا۔ گل توجہ نال سننی، میں جس اسلام دیا گلاں کرنا اتنا غیرت والا مذہب ہے۔ عمر بن عبد ود جس کو مولا کائنات نے قتل کیا، یہ گھوڑا خندق سے کراس کر کے ادھر آ گیا اور مولا کائنات کی پگڑی خود رسول اللہ نے ان کے سر پر باندھی، اور جب مولا کائنات سامنے گئے نا تو کہنے لگا کہ میں آپ کے ابا جی کا دوست ہوں، میں آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ تو مولا کائنات فرمایا کہ میں تینوں قتل کرنا چاہتا، تو میرے نبی دا دشمن ہے۔ یہ ہے محبت کا معیار۔ اگلا آدمی کہہ رہا ہے میں تیرے باپ کی وجہ سے تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، مولا کائنات فرمان لگے میں تینوں مارنا چاہتا، تو میرے نبی دا دشمن ہے۔ مولا کائنات جب انہوں قتل کر دیتا نا، گل بڑی توجہ والی، جڑے گلیاں ہوتے تے روڈا ہوتے تے بجلیاں دے کھمے ہوتے ختم نبوت دے غدار بن گئے، اور جن کو مسئلہ ختم نبوت ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا، راجہ ظفر الحق کی رپورٹ بھی ہمارے ہاتھ میں آ گئی۔ کیا ہو جی؟ ہاں، راجہ ظفر الحق دی رپورٹ بھی اسی لے لی۔ یہ کہنے سے نہیں مولوی جلے آؤ جڑے پیسے لینے اور تو ساری زندگی آنکھ نہیں کسی دے سامنے چک سکتے جی۔ ہاں، گلاں کرنی تو بڑی آسان، جڑا مرضی سانو گالاں کڑدا رہے، لیکن انج دسو تے صحیح نا 70 سالہ تاریخ وچ کدی ملک انج ہوئے؟ میں گل مکانی بھی ہے، یہ کیڑا پنڈ دا کی نا ہے جی؟ خدا وال والے ہو تسی سارے۔ ہاں، میں نو اصل یہ ناواں نہیں آندے، میں غلط بول جانا پھر تو جی باغ وال۔ اچھا چلو، اللہ والے سارے تسی تے رسول اللہ والے۔ ایتھے اتنا مجمع دا آنا انج نہیں ہوندا، جڑا بندہ اندروں غدار ہوئے نا تے اللہ تعالیٰ اس بندے دے لوگاں دے دلاں میں نفرت پیدا کرنا۔ ہاں جی، یہ نہیں ہوندا کہ ایتھے باغ وال جناب تسی بیٹھے ہو ادھی رات دے 12 بج گئے تے پھر بھی تواڈے چہرے میں چمک رہا ہے تے تسی انج ہاتھ چک کے نعرے لا رہے ہو، تے ایک گل وچ ہور عیب ہے۔ تے باقی جڑا رسول اللہ واسطے کام کردا ہے نا، حضور واسطے، حضرت سعد بن معاذ دے بھائی عمیر بن معاذ میدان احد شہید ہو گئے، تے آپ نے حضور دا گھوڑا پکڑیا مدینہ منورہ تو احد دے میدان وچ بھی لیا ہے، تے پھر گھوڑا پکڑ کے پھر مدینہ منورہ چل پے، اپنے برات واسطے نہیں رکے تھے۔ رستے چ گئے نا تے ایک عورت آ رہی تے سعد بن معاذ نظر کی تھی، حضور میری امی جان آ رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا گھوڑا روکو، میں انہاں نال تعزیت کراں، تہاڈا بھائی جی شہید ہو گیا۔ جدوں گھوڑا روکیا نا حضرت سعد نے، تے حضرت سعد دی امی قریب آئیاں تے حضور نے سنا مسلمان یہ ہے مسئلہ، میں نے تو آج تک کبھی بھی اپنے کسی نقصان کی بات نہیں کی ہے، ہمارا یہ نقصان حضرت آپ نے کبھی کی ہے؟ آپ ادھر بھی 21 دن ٹرالے پر رہے، لاہور میں بھی ادھر ہی رہے، دائیں بائیں یہ بھی نہیں ہوئے تو میں بھی نہیں ہوا۔ قاضی صاحب نے تسی ووٹ ضرور دینا ہے، بالکل۔ ادھر پیر بیٹھے یہ بھی نہیں ہوئے دائیں بائیں، میں اتنے خیمے چ ہی رہا، میں گھر بھی نہیں گیا، لاہور تو میرا گھر بھی سی، تو میں گھر 12 دن فون تے بھی نہیں گل کیتی بھائی مر رہے ہو کہ زندے ہو کہ مر گئے ہو۔ دل بمحبوب حجازی بستا ہے، دل ایکو جگہ دین دی جائے، وہ میرے آقا و مولا دی ذات ہے۔ جیڑا ہوتے دھرنے بہ کے خیریت تو ہے نا، یہ کیا بات ہوئی بیٹھا تو حضور واسطے تے تینوں بڈھی یاد آئی کھڑی، ہسنے والی باتیں نہیں بچے ہوئے، رون والیاں باتاں، تینوں پتر یاد آئے بیٹھے، یہ 2 نمبری اتنے کوئی نہیں چلتی۔ اے سعد بن معاذ دی ماں نے گل کے کی تھی، جدوں حضور تعزیت کرن لگے نا تے سعد بن معاذ دی امی جان عرض کی تھی حضور میں پتر واسطے نہیں آئی، نا پتر میرا شہید ہو گیا، میں وہ واسطے نہیں آئی میدان احد دی طرف، میں نے تے پتہ چلیا تہاڈے تے حملہ ہو گیا، بس میں یہ بیٹے کے لیے نہیں آئی۔ یہ ہے مسلمانوں کی مائیں، پتر میدان احد وچ لمحہ پیا ہوئے شہید ہو کے تے ماں کہے میں پتر واسطے نہیں آئی، میں تے رسول اللہ واسطے آئی ہوں۔ میں اس اسلام دیا گلاں کرنا، سینے وچ 2 دل رب نے نہیں رکھے
ایک جی فلانے دی محبت ہوئے تے ایک فلانے دی محبت ہوئے، جس نال محبت بھی ہوئے تے اسلام دی وجہ اسی ممتاز قادری کی لگدا ہے ساڈا ہے کانسٹیبل تے اودے سر تے پگڑی لا کے میں کیوں رکھی؟ میں آکھا اس واسطے رکھی، میں آکھا جنیا اس صدی وچ تو مسلماناں دا رخ متعین کر دیتا ہے جناب۔ توجہ جی، ہاں تو میرے گل کرن دو، بارش آ گئی تو پھر تہاڈا بھی سارا خرچہ وچ رہ جانا، کم تو ہو گیا جنہاں واسطے تسی آئے ہو وہ بھی انہاں ویکھ لیا تے میں بھی آ گیا۔ گل اتنی ہے تقریراں ہون یا نہ ہون، میں تے خالی نعرے لوا کے بھی مکمل جلسہ کرن واسطے تیار ہاں، نعرے دو چار لگ جان ربنا آتنا، تسی اپنے گھر میں اپنے گھر وہ گلاں گئیاں، ساری رات تقریراں ہوئیاں تے سویرے اٹھ کے حضور دی عزت دی گل آئی تے بندہ جناب اقبال کہندا ہوئے چیست یاراں بعد ازاں تدبیر ماں رخ سوئے میں خانہ دارد پیر ماں۔ اقبال کہندا مولانا تقریر کر کے نکلے تے ویکھیا او جناب گڈی بھج کے جا رہے سن۔ اقبال کہندا ہوئے جنہاں بہنا سی دھرنے وچ آپو تے نس کے جا رہے سانو بٹھا کے جا رہے، وہ کہندا میں تقریر کرن جا رہا ہوں۔ میں کہا تو کیڑی تقریر کرن جانی جڑی ختم نبوت تو ود کے تقریر ہوگی جی؟ اور مینوں دسو تو کیڑی نعت پڑھن گیا جڑی ختم نبوت تو ود کے تو نعت خانیاں کرن گیا؟ مینوں بھی دس اسلام ہے ہو جائے۔ صحابی رسول کعب بن مالک صرف پیچھے رہ گئے سن، حضور 50 دن انہوں نے نہیں سن بولے۔ ہاں میں تو اسلام پڑھیا 50 دن حضور نہیں سن بولے، انہوں نے مدینے وچ رہندے حضور نہیں سن بولے۔ ہاں جی انہوں نے حضور نے فرمایا کیوں نہیں آئے؟ عرض کی تھی جی سستی ہو گئی۔ فرمایا اٹھ جاؤ، تبسم تبسم المغضب، یہ بخاری دے الفاظن فرماندے حضور مسکرائے ہے سرور سن، لیکن حضور دا جلال اتنا سی کہ کعب بن مالک جڑا اسے ویلے شہید ہو جانا سی، حضور دا جلال ہی نہیں سی برداشت۔ اے مت سو سمجھ کے جناب تو حضور اتنی گل تو ناراض ہو گئے کہ پیچھے تسی کیوں نہیں آئے غزوہ تبوک وچ؟ 73 جنگاں وچ حاضر ہوئے، ایک جنگ وچ نہیں گئے تے حضور 50 دن نہیں بولے۔ تو کی سمجھنا 72 عمرے کر کے تو ختم نبوت تے نہ گیا تے حضور تیرے تے راضی؟ ہاں 73 جنگاں وچ رہے۔ کعب بن مالک میدان احد وچ سب تو وڈی قربانی دتی سی۔ جدوں حضور نو پہچان لیا نا کافراں نے حضور دے لباس تو تے 3000 دا رخ حضور دی طرف ہو گیا، حضور تے حملہ آور ہو گئے، سارے کٹھے ہو کے حضور والا آ رہے سن۔ تے کعب بن مالک عرض کی تھی حضور آج اگر میری خدمت قبول ہوئے تے میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ جو جنگی لباس آپ نے پہنا ہے نا یہ کافروں نے آپ کو پہچان لیا، میری آرزو یہ ہے کہ جنگی لباس آپ پہن لیں اور آپ والا لباس میں پہن لوں۔ کیا اتنی وڈی قربانی دیتی۔ کعب بن مالک جدو حضور دا لباس پایا نا تو ایک طرف دوڑ پے، انہاں سمجھا رسول اللہ جا رہے ہو، وہ سارے کافر ادھر متوجہ ہو گئے۔ تے آپ نے فرمایا میں تے جان دے سکنا حضور تے 3000 بندیاں دا سامنا کیتا میدان احد وچ کعب بن مالک نے۔ چلو 3000 نہیں پہنچے ہونے تے 1500 تے کعب بن مالک تک پہنچ گئے ہونے۔ آپ نے تنے تنہا انہاں دا مقابلہ کیتا، فرمایا ادھر آ اسی جو موجود ہیں حضور واسطے قربان ہونے واسطے۔ لیکن اس کے باوجود حضور انہاں نے 50 دن اتنی قربانیاں دین تو بعد بھی حضور 50 دن انہاں نے نہیں بولے۔ تے تسی تے میں خالی نعرے لا کے جان چھٹ جانی، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ صحابی رسول کعب بن مالک نہ حضور نہیں بولے، پورا مدینہ نہیں بولے انہوں نے۔ حضرت ابو قتادہ آپ دے چچا زاد بھائی سن، فرماندے میں وہ باغ وچ گوڈی کر رہے تھے، میں باغ دی دیوار اتوں انہوں نے کیا السلام علیکم، انہوں نے کوئی جواب نہ دیتا۔ میں کہا السلام علیکم، انہوں پھر میں کہنے میں قسم دیتی، میں کہا ابو قتادہ، حالانکہ انہوں دی دھی جڑی سی کہا ایک چچا زادن آپس ابو قتادہ تے کعب بن مالک، انہوں دی دھی حضرت کبشہ حضرت کعب بن مالک دے بیٹے دے نکاح وچ سی، اتنا گہرا رشتہ تے فرماندے سب تو زیادہ پیار ہوئی مدینے صحابہ وچوں مینوں ابو قتادہ نال سی۔ کہندے میں اتوں سلام دیتا، انہاں سلام دا جواب نہ دیتا۔ پھر میں کہا میں تینوں اللہ دی قسم دینا میں اللہ رسول نال پیار کردا، پھر بھی چپ رہے۔ تیسری باری میں کہا میں تینوں اللہ دی قسم دینا او میں اللہ رسول نال پیار کردا، سلام دا جواب تے دے۔ فرما اللہ و رسول عالم، اللہ جانے یا رسول جانے تو پیار کردا یا نہیں، میں تیرا سلام دا جواب نہیں دینا، مینوں حضور نے منع کیتا۔ ایک کہتے ہیں یہ میرے چاچے نے یہ گل کی تھی، کیوں جی یہ ساڑھے پنڈ دا چودھری سی جی، وہ ساڑھی مجبوری حضرت صاحب۔ اور میں کعب بن مالک ابو قتادہ کو پوچھا تہاڈی کوئی مجبوری نہیں سی، تہاڈے تے رشتے بھی ہوئے آپس وچ پتراں دے ہوئے وے سن۔ فرمایا وہ رشتوں کی کیا بات ہے، جب حضور نے منع فرمایا تو پھر کیا بات ہے۔ یہ کہتے ہیں جی میرا ماما ادھر سی
اور میرا چاچا اس فلانی پارٹی سی مولانا صاحب میں اتو تو وچوں تواڈے نال تے اتو میں انہاں نال میں کہ تو اتو تے وچوں تے گل ہی کوئی نہیں ایتھے ایک ہی بات ہے انہیں جانا اینج نہیں ہونا تسی جڑے آئے بیٹھے ہو تواڈے نال میری گل نہیں ہے تسی تے جڑے میری تقریر سن لیندا او تے بہت بڑا شیر آدمی اقبال کہندا دل بری بے قاہری جادوگری است کیوں جی اور دل بری با قاہری پیغمبری است اقبال کہندا گل ہوے تے او دے اندر جلال نہ ہوے اقبال کہندا تے جادوگری ہے یہ تو بندے پسان دا طریقہ ہے دل بری بے قاہری جادوگری است اور با قاہری پیغمبری است اقبال کہندا گل ہوے تے او دے اندر تن تنا ہوے اگلے دا کلیجہ پاڑ کے تے باہر نکل جائے کہندا اے اسلام دا مزاج ہے او جی وہ حضرت صاحب تو کسی کے خلاف گل ہی نہیں کرتے میں آگو حضرت صاحب نہیں ہے وہ گل وچ ہو رہے تیرے حضرت صاحب نو اج تک کسی پتھر نہیں ماریا تے رسول اللہ نو لوگاں کیوں مارے پھر دس نا میں دس تیرے حضرت صاحب نو کسی نے برا اج تک نہیں کیا تے نبیاں دے بارے جو زبان لوگاں استعمال کیتی ہو تو قرآن وچ موجود ہے میں تو ترجمے بھی کد نہیں کیتے جو کچھ لوگاں نبیاں نو لفظ کہیں خود رسول اللہ دے بارے جڑے لفظ قرآن ولید بن مغیرہ کیا رب نے وہ نقل کیتے پھر رب نے انہوں کی جواب دیتا ہے تیرے حضرت صاحب کیڑے ہیں جنہوں اج تک جنہ 20 سال ہوئے نے امامت کردے ہیں تے محلے جھگڑا بھی نہیں ہویا تو میں نو دس جیڑا رسول اللہ دین لے کے آئے ہو تو بھرا نو بھرا نہ ٹکرا دیندا نہیں ٹکرائے بھرا آپس چاچے مامے نہیں ٹکرائے پیو پتر نہیں ٹکرائے میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا ہو تو بھرا نو بھرا نال جے حضور دا غلام ہوئے تے سبحان اللہ جے نہ ہوئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح میدان بدر وچ اپنے پیو دا سر کٹ کے حضور کو لے آئے سن این چکے ہوئے سی حضور نے فرمایا کی کون ہے عرض کیتی یہ تو میرا پیو دا سر ہے فرمایا کیوں کٹ کے لے آیا عرض کیتی گستاخی جی کیتی اس کٹ کے لے آیا میں ایتھے کہندے جی اسی کمزور ہاں بلال تو وڈا تے کمزور کوئی نہیں نا کیوں جی میں جس اسلام دیا گلاں کرنا مکے حبشے دا بلال ہوے تے ہوے بھی غلام تے پھر کفر دے سامنے انج کھڑا ہو جاوے ہر ظلم برداشت کر جائے آج مسلمان جی میں وہ چون ساڑھے پنڈ بڑا جو گھنڈے راندے میں کہا گھنڈے دا مقابلہ کرنا تا بلال دی سنت ہے نا میں نہیں پڑھے ہو جاتی میں پڑھے ہوں حضرت حباب دے جسم وچ ایڈے ایڈے سوراخ سن حضرت عمر نے اپنے دور خلافت دے جد انہوں نے قمیض پچھو کانڈے چاہی تے ایڈے ایڈے سفید داغ ہی داغ دے سوراخ تے آپ ہو گیا فرمایا حباب ہے کی ہویا عرض کی تھی جناب بلال نو تے چھڑان واسطے صدیق اکبر آ جاندے سن سانو جدو اگ تے لٹایا جاندا سی تے سانو چھڑان بھی کوئی نہیں سی آندا ساڈی چربی اگ بجاندی ہوندی سی تسی خالی لبیک دا نعرہ لان لگیا سیاسی نعرہ ہو گیا ختم نبوت کی بات کرتے ہوئے سیاست ہو گئی کس طرف آپ لوگ جا رہے ہیں آپ کو کوئی سمجھ ہے کس طرف جا رہے ہیں شمشیر کے قابل بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ سخت باتیں کرتا ہے علامہ اقبال قلندر لاہوری مصور پاکستان وہ کہتے ہیں ایک منٹ جی فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے قابل فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے قابل پیدا ہو اگر اس کی طبیعت میں حریری اقبال کہتا ہے اگر لوہا بھی نرم ہو جائے تو پھر تلواریں کیسے بنیں گی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے تمام عوام حکمران حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے میرا یہ شعر ہے کہ ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو بس توجہ مجھے آداب نہیں آتے میں نے آداب صرف رسول اللہ کے پڑھے ہیں ہاں بس ایک ہی آداب پڑھیں زندگی ڈی چوک دے آداب اسا نہیں پڑھے کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے ڈی چوک میں کیا ہوتا ہے میں کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی ناموس کا مسئلہ کیا ہے
توجہ میڈیا والے آپ ہمارے بچے ہیں, آپ ہماری بات درد کو سمجھیں. اے سدا نہیں رہنا ہے تھے. آخری سوال حضور کے بارے ہونا نے یہ نہیں ہونا تجھے حکومت پاکستان نہ کتنی وفا کی تھی. سوال آخر تے قبر چے ہونا نے ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس نبی نہ کتنی وفا کر کے آئے ہو. چلو اسی کوئی اہم درد لے کے نہیں بیٹھے. اے جج ہسے قرآن دی آیتوں تے, اے سپریم کورٹ دے جج ہسے قرآن سن کے ہسے, کہتے اچھا اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب بتاؤ ہم ٹھیک چاہو نہ آتے تو کیا کرتے. ممتاز قادری جائے حضور کی عزت پر پیرا نہ دیتا تو کیا کرتا. صدر اس ملک کا کہتا ہے جو سود کھاتا ہے وہ کھائے, جو نہیں کھاتا اس کو اللہ پوچھے گا. پھر عدالتیں ختم کر دو, جو جرم کرے گا اس کو اللہ پوچھے گا. تم نے جج کیوں بٹھائے ہوئے ہیں, پھر اللہ نہیں پوچھنا ہے. تو آپ کو پتہ ہے یہ باتیں آپ چھپا چھپا کر, حضور کا دین نہیں چھپے گا. ہاں لاکھوں کوئی اس کے لیے بات کرے, یہ بات نہیں, یہ جتنا ہی دباؤ گے اتنا ابھرے گا. ہاں رسول اللہ نے فرمایا جو میں دین چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. یہ مولویوں اور پیروں اور آپ نے دین کو سہارا نہیں دیا ہوا, دین اپنی پاور سے کھڑا ہے. 24 گھنٹے آپ چلاتے ہیں کیبل تو کہتے ہیں جی ہم ثبوت بتائیں کہ فحاشی کیا ہوتی ہے. جو مسلمان کی بیٹی طواف کعبہ کرتے ہوئے ایسے نہیں کر سکتی, وہ کرکٹ کی گیند ایسے کرا سکتی ہے؟ ہمیں بتاؤ نا ذرا. کیوں دین کی تباہی مچائی ہوئی ہے؟ تم نہیں چل سکتے تو کہو ہم حضور کا کلمہ چھوڑنا چاہتے ہیں. وہ کعبہ را بہت کعبہ را دہد کم نہش عشق بازاں را سار دہد عشق. اقبال کہندا دین کسی دے پیرج نہیں پہندا, جب بٹیرا بھی آئے گا تو دین انہوں شاہین بنا کے پیش کر دے گا. یہ دین دے کوئی بڑے بڑے لوگ خدمت نہیں نہ کرن گے تے اے فقیر دی چوک چ آ جان گے, اے فقیر آ جان گے, اے فقیر آ جان گے. یہ مت کوئی سمجھے کہ ایم ایل اے دین دی گل نہیں کی تھی تو فقیر آ گئے کہ نہ آ گئے. اقبال کہندا جی ابو جال تے ابو لہب اسلام دی خدمت نہیں کی تھی تو پھر اسلام پیرج نہیں پیا. بلال از حب صہیب از روم سلمان از فارس دولاب از مکہ ایچے بولا جبیس. اقبال کہندا پھر اللہ تعالیٰ نے بلال نو حبشے تو بلا لیا, سلمان نو فارس تو بلا لیا, صہیب نو روم تو بلا لیا. فرمایا میرے نبی دی خدمت کرو تسی. ممتاز, ہاں جی ممتاز قادری کا نام ہم ایسے نہیں لیتے. اقبال بولیا کہنے لگا غلامہ تے تھکتے بھی کوئی نہیں سن. حضرت عمر کیوں کہندے سن بلال نو ویکھ کے بلال ساڑا سردار ہے. اقبال اتھے پھر بولیا کہنے لگا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. مت کوئی سمجھے مولی خادم کی پگڑی یہ نہ کھلے دین کے لیے, رسول اللہ کو لوگ پتھر مار دیں, یہ باتیں نہ کرو. آپ میڈیا والے, میں آپ سب کا احترام کرتا ہوں, لیکن یہ سارے احترام, میری ایک بات اگر آپ سن سکیں, ساری دنیا کی عزت ہے. توجہ, ہمیں مت کوئی سمجھا اسمبلی کی عزت کیا ہوتی ہے, ایوان صدر کی کیا ہوتی ہے, فوج کی مقدس کی عزت کیا ہوتی ہے, ہم ساری باتوں کا پتہ ہے. لیکن غیر مشروط جو محبت ہے وہ صرف حضور کے ساتھ ہے. ساری دنیا کی عزت ہے اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک بار پیشاب فرمایا. بس جدید و قدیم پڑھے ہویا اقبال, جدید و قدیم پڑھے ہویا اقبال. غازی المدین تا ویخ کی بھی قرآن نہیں سی پڑھے ہویا. تے پیر جماعت علی شاہ صاحب تسی کہتے ممتاز قادری کا نام کیوں لیتے ہو؟ جدید و قدیم پڑھے ہویا اقبال. غازی المدین دی قبر چو باہر آیا تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلیں ہی کرتے رہ گئے, ترخان دا پتر بازی لے گیا. کیڑی گل تو بازی لے گیا؟ پڑھے ہوئے تا اقبال سی, جدید تے قدیم اقبال پڑھے ہوئے تے ویک کے بھی قرآن نہیں سی پڑھے ہویا. تے گل تو وچ ہو رہے, گل وچ ہو رہے, گل وچ ہو رہے لبے گل وچ آوے.
कायद आजम मोहम्मद अली जना पेश हो गए। आज कहते हो दहशत गर्द, यहाँ दहशत गर्द आ गए। कायद आजम ने मुकदमा लड़ा और बुलाने वाले इकबाल थे। उन्होंने कहा आशिक रसूल का मुकदमा लड़। लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए। 14 जुलाई 1929 कायद आजम आगे आगे, इकबाल पीछे पीछे, फाइल उठाई हुई। आधा पाकिस्तान तो उस दिन बन गया था। जजों ने की आए बाएं शाएं, कायद आजम सीधे हो गए। उन्होंने कहा जजो तुहानू पता ही कोई नहीं हुजूर दी उम्मत ने हुजूर नाल प्यार कितना। गैर मशरूत इकबाल ने चंदा मांगा। इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी इकबाल ने बनाई। मीडिया हमारी ये बातें तो चलाए, बानिया ने पाकिस्तान के हवाले से तो चलाए ना कि इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी किसने बनाई। आज तुम कहते हो मुमताज कादरी का जो नाम लेता है उसका जो पर्चे काटते हो, दहशतगर्द है, और उसके घरों में छापे मारते हो। मौली खादिम भी दहशतगर्द, सरवत एजाज साहब भी दहशतगर्द, पेशवाए अहले सुन्नत भी दहशतगर्द, कायदे अहले सुन्नत भी दहशतगर्द, सारे दहशतगर्द। और जलील जो पुत्रों पाकिस्तान जिन्हें बनाया, लब्बैक नारा लब्बैक, जमला तलवाना, जमला तलवाना, लब्बैक। तो मैं ये बात इसलिए कि हम 4 दिन से यहाँ बैठे हैं, न खाने का इंतजाम न पीने का। ये किराए के नहीं लाया हूँ, मैं भी इनको नहीं देख रहा, ये मुझे भी नहीं देख रहे। ये किराए के लोग नहीं है, इनमें से हर एक शहीद होने के लिए आया। ये आपको गलतफहमी हो गई थी इनको सबको, और अभी भी आप पता नहीं हमें ये क्या क्या गालियां दे देंगे कि आपने हमें शहीद क्यों नहीं करवाया। फिर क्या करेंगे? तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बात सुने, बात सुने, तवज्जो। कायदे आजम से चंदा मांगा इकबाल ने, कहा मैंने इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी बनाई है, तारीख रिहाई बनाई हमने। कहा नहीं 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 नहीं, ये तारीख तो दहशतगर्दी की है। मैंने कहा फिर इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी इकबाल ने क्यों बनाई? कहा गाजी को छुड़ाना है। उसने कानून हाथ में नहीं लिया, उसने तो उस सल्तनत का कानून हाथ में लिया जिनके इक्तदार पर सूरज नहीं गुरूब होता था। लाखों सलाम हो कायद आजम पर। वो कहने लगे इकबाल ये चंदा मंगदा तू मुस्लिम लीग वास्ते, तो मैं नहीं सी देना तेन, गिन के पैसे देने सन। ये किसी गरीब वास्ते चेक बुक एक कायद आजम ने जेब चो कटी, इकबाल के सामने रखी। उन्हें कहा चंदा मंगया तू आशिक रसूल वास्ते, जितने तू लिखेगा कायद आजम इतने दे देगा। ये मैं ये मीडिया को देखकर तकरीर नहीं कर रहा, मेरी तकरीरें से भी ज्यादा सख्त पड़ी है। मैंने कभी मजमे को देखकर तकरीर नहीं की। हाँ जी, मैं मेरा तारुफ ये है, मेरा तारुफ अगर मीडिया चला दे, मैं कौन हूँ? कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, भौंके शोर मचावे। क्यों? कुत्ता तो रखा इसलिए जाता है ना, तो मालिक की हिफाजत करे। कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, ऐ कायदे अहले सुन्नत खड़े, ऐ पेशवाए अहले सुन्नत, ऐ गाजी साहब के बड़े भाई, ऐ जर्नैल अहले सुन्नत, ऐ हाजी साहब, ऐ साहबजादा सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब, नायब चेयरमैन, ए जनाब साहबजादा हामिद रजा साहब, ये सारे अहले सुन्नत के मशाइख उलमा स्टेज होते। तुसी हुजूर दे गुलाम, तुसी भी हुजूर दे गुलाम, तुसी भी रसूलुल्लाह दा। मेरा तारुफ है वे कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, भौंके शोर मचावे। क्यों? नामूसे रिसालत गुलशन अंदर कोई सूर न फेरा पावे। हमारे तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह के चेयरमैन कायद अहले सुन्नत हजरत कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ज़ीद मजदू, ये पूरे अहले सुन्नत के मुत्तफ़क़ुन अलैह कायद है। और पेशवाए अहले सुन्नत और अहले सुन्नत के भरम दर्द रखने वाले, हमें भी साथ चलाने वाले हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद अफजल कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, जो कि रूह रवा है तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह के। ये जर्नैल अहले सुन्नत और अजीमत की राह पर चलने वाले हजरत किबला सरवत मोहम्मद एजाज कादरी साहब ज़ीद शरफू, वो भी तशरीफ फरमा है। ये
بھرا دے کے تے این چہرے نہیں ہوندے. ہاں ایک بھرا دے کے پھر بھرا سویرے آ کے نہ کرتا لا دیتا انہیں کہ میں بھی شہید ہونے کے لیے آیا ہوں. ایک بھائی دے کے پھر دوسرا بھی تیار ہوئے گل وچ ہو رہے توجہ. تے انہاں دے ابا جی سانو کہندے میں ایک تا دے چکیا میرے 6 ون ایندا لوڑ پئی تے باقی بھی 5 دے دیاں گا. ایک دے کے 5 کوئی اور دے وے کوئی نہیں دے گا حضور دا غلام دے گا. تے آخر تے رو کے کہندے میں بڈھا پتہ نہیں میری قربانی اسلام وچ لگدی یا نہیں جے ایندا لوڑ پئی تے میں بڈھا بھی حضور دی عزت واسطے حاضر ہاں. یارا اداکاراں دیاں گلاں چلاندے انہاں جتیاں ایو جیاں پائیاں انہیں کلمہ ایو جیاں رکھیاں بابے دی گل چلاؤ 1400 پچھلیاں صدیاں امت زندہ ہو جائے گی کہ 5 ایک دے کے 5 بابا ہور دیندا سی. اے گل تے چلاؤ نا ٹی وی تے بھائی کیڑی طاقت ہے جڑی ایک دے کے 5 ہور دیواندی. میں اقبال کو پوچھا میں آکھو اقبال توجہ میں کہا اقبال وہ اتنی وڈی گل ایک دے کے 5 کون دیندا. اقبال کہندا تینوں پتہ نہیں دل سے عشق توانا می شود خاک اندوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے چ عشق رسول ہوے. اس تے اے شہید اعظم دے بڑے بھائی محترم المقام مجاہد اسلام ملک دل پذیر صاحب اے 7 تو بڑے شیر A1 جڑے ساڑے سامنے کھڑے ہیں. اینا شیرہ سانو بٹھائی رکھیا اپنی طاقت نال گھا کھاندے رہے ساڑے سامنے. صبح دا ناشتہ جنہ گھا نال کیتا ہے پیر صاحب بھی گھا نال کیتا ہے. میں نو کسی نے امرود چھوٹا لیا دیتا میں ادھا کھا کے ادھا تا کارکناں نو دے دیتا. میں نو نہ گھا نہیں کھان دیتا. انہاں کہ تو پہلے بھی بڑا بیمار ہے میری رات دی گڈی بھی نہ قبضے چ لئی ہوئی میری دوائیاں بھی ساریاں اودے وچ ہیں تے میں پھر بھی تواڈے سامنے مریا نہیں. میرا دل تے سی یارا میری بھی تو لاش جاندی تے ڈی چوک تے یاد رکھدا ایک آیا سی مولوی چلا جا تے حضور دے نام تے جتے جنازہ لے گیا لیکن میری یہ قسمت نہ بن سکی. ہاں جی میں بالکل میں کوئی دوائی میں بغیر ایک شہید بھی ہو گیا. توجہ تسی اے سارے شیرن رسول اللہ دے اے علماء تے مشائخ بڑی بڑی گدیاں دے علماء مشائخ جن کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں وہ بھی یہاں روڈ پر سوئے رہے. ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں میڈیا والوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور حضور کے غلاموں کا آپ نے پیغام پہنچایا.